آدمی کی بھی کوششیں کریں گے۔ تیسرا عنوان ہے تصوف کی عصری معنویت اور رسم و حقیقت کا فرق۔ مقالہ نگار ہیں پروفیسر سید عبدالستار، تروپتی آندھرا پردیش کی سینٹرل یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو ہیں۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند پر جلوہ افروز محترم شخصیات، فاضل مقالہ نگاران، منتظمین، حضرات و خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے مولانا خوشتر نورانی صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ موصوف نے خاکسار کو اس عظیم الشان تاریخی سیمینار میں مدعو کیا۔ مقالے کی تلخیص پیش خدمت ہے۔ تصوف ایک ہمگیر موضوع ہے۔ لفظ تصوف اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کی تاریخ اسلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تاہم اس تاریخ میں رسم و حقیقت دونوں اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں اور دونوں کو نہ صرف اپنے اپنے مقام پر دیکھنا چاہیے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، کیونکہ اس کے ظاہری خط و خال کہیں کوئی پیوند کاری تو نہیں۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری اپنے ایک خط میں ارشاد فرماتے ہیں، تصوف سمجھو کہ تصوف کا ضابطہ اور قانون دیرینہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں پیغمبروں اور صدیقوں کا عمل رہا ہے۔ بری عادتیں اور زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے زمانے والوں کی آنکھوں میں صوفیوں کا حال برا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی پاک دامنی پر دھبے لگانے کا خاص سبب یہی ہے کہ خود صوفیوں نے اپنی روش بدل دی ہے اور خلاف اصول عادتوں میں مبتلا ہو کر تصوف کو بدنام کر دیا ہے، ورنہ تصوف تو دین و ایمان کی جان ہے۔ تصوف روح اسلام ہے، حال اور خال اس کے دو مظاہر ہیں اور دونوں کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے۔ علم تصوف حاصل کرنے کے لیے ان حضرات کا انتخاب کرنا چاہیے جن کا علم و عمل، خال اور حال کتاب و سنت کے عین مطابق ہو۔ دراصل صوفیہ کی روزمرہ کی زندگی اور رشد و ہدایت کے طور طریقوں سے آج بھی اخلاقی توانائی اور روحانی کیفیات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تصوف ایک پورا نظام اخلاق ہے۔ مثلا حضرت خواجہ نظام الدین قدس سرہ نے جب دیکھا کہ آپ کے ایک مرید کھانا کھانے کے بعد صرف ایک ہاتھ دھو رہے ہیں تو حضرت نے انہیں ٹوک دیا اور فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق ایسا ہے گویا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ خانقاہوں میں اس بات پر گہری نظر رکھی جاتی تھی کہ وہاں رہنے والے قلال کا تنکا لینے کے لیے بھی کون سا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ تصوف تمام تر ادب ہے۔ تصوف بلند اخلاق کا متقاضی ہے، یہ سیدھے انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دل انسان کے اخلاق و کردار، سیرت و سلوک اور جذبات کا مرکز ہے۔ دل ہی کے سنورنے اور بگڑنے پر ساری انسانی زندگی منحصر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اکابرین امت نے اس پہلو پر خاص توجہ دی ہے۔ اس سلسلے میں کئی اصول و ضوابط اور قاعدے و قانون وضع کیے گئے اور سالکین کی اصلاح و تربیت کے طریقے ترتیب دیے گئے جو بیشتر کتابوں میں موجود ہیں، اور اس موضوع کو مدلل اور مفصل انداز میں بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے پیش کیے گئے۔ تصوف کی جامع تعریفوں سے ماخوذ نقطہ یہ ہے کہ تصوف صرف علم کا نہیں بلکہ عمل کا نام ہے، اور عمل بھی ایسا جس کا تعلق جسم ظاہری کی بنسبت قلب باطنی سے مربوط ہے، کیونکہ بدن کے افعال اور اشغال کا دار و مدار دل کی مضبوطی اور صلاحیت پر ہے۔ علم تصوف کو اگر جسم مان لیا جائے تو عمل اس کی روح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسم کا وجود روح کے بغیر بے مقصد و بیکار ہے۔
لہذا تصوف کا علم عمل کے بغیر بے معنی و لایانی ہے، بلکہ بعض اوقات دین کے حق میں نقصان دہ اور ایمان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ مثنوی میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ مطلب یہ ہے کہ علم و آگہی کو بدن تک محدود کر دیا جائے تو وہ تمہارے لیے زہریلا سانپ بن جائے گا اور تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گا۔ اگر علم و آگہی کو دل میں جگہ دے کر اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن کر دنیا و عقبہ میں تمہاری کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے معاشرے کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہر اصل کی سینکڑوں نقلیں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت روپوش ہو جاتی ہے۔ بقول شخص تصوف حال تھا مگر برا حال بن گیا، یہ نفس کا احتساب تھا مگر اسے اکتساب بنا لیا گیا، یہ استطار تھا اب اشتہار بن گیا، تخشف تھا اب تکلف اور تم تو راخ بن گیا، یہ سیرت سازی تھا دربارداری ہو کر رہ گیا۔ حضرت محبوب الہی نے خدمت خلق کو اطاعت لازمی سے اونچا درجہ دے کر مذہبی فکر میں انقلابی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ تصوف کو عوامی تحریک اسی جذبے نے بنایا تھا۔ سنا ہے کہ محبوب الہی کے حلق میں سحری کے وقت اس خیال سے نوالے اٹکنے لگتے تھے کہ دہلی میں کچھ لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ دہلی کی مشہور صوفی بزرگ بی بی فاطمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ پانی کا ایک کٹورا اور روٹی کا ایک ٹکڑا جو بھوکے کو دیا جائے اس کا ثواب کئی ہزار روزوں سے بڑھ کر ہے۔ اس جذبے اور بنیادی فکر نے صوفیہ کے اثرات کو سماج کے ان گوشوں تک پہنچا دیا جہاں کسی اور ذریعے سے پہنچانا آسان نہیں تھا۔ صوفیہ نے ہندوستان کے ان تمام تہواروں اور رسوم کو بھی قبول کیا ہے جو وحدانیت کے تصور سے نہیں ٹکراتے تھے۔ صوفیہ کے ایک اہم عقیدے وحدت نسل انسانی نے ہندوستانی سماج پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ عملاً الخلق عیال اللہ کے قائل تھے اور انسانی رشتوں کو اسی روشنی میں دیکھنے کے قائل تھے۔ ان کی خانقاہیں، جماعت خانے، زاویے اور دائرے ہر اعتقاد اور ہر مذہب سے متعلق لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ صوفیہ نے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہی میں وسیع النظری سے کام نہیں لیا بلکہ ذیلی اور ضمنی فقہی اختلافات کو بنیادی باتیں بنا کر فساد پھیلانے والوں سے بھی بچتے رہے اور جہاں تک ہو سکا رعایت اور رخصت کے مصنوع طریقے سے کام لیا۔ تصوف کا مقصد اصلاح قلوب اور دلوں کو ساخل کرنا ہے، اسی لیے خود حضرات صوفیہ کے قلوب بھی ہر قسم کی برائی سے پاک آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ لہذا ان برگزیدہ اور اللہ کے مقرب بندوں کے دلوں میں دنیا کے مال و زر کی کوئی وقت نہیں رہتی اور نہ ہی وہ حصول دنیا میں کوشاں رہتے ہیں۔ صوفیوں کا سینہ رحم و کرم اور الفت و محبت کا خزینہ ہوا کرتا ہے، اسی سبب وہ اپنے دشمن کو بھی بلا تکلف معاف کر دیتے ہیں جس سے عدو بھی ان کا محب و جانثار بن جاتا ہے۔ بقول حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کوٹ، رسمیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اچھی رسموں کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اسی لیے ہمارے دین سے واقف بزرگوں نے انہیں اختیار کیا ہے۔ بری رسموں کا ترک لازم ہے اور صوفیہ نے انہیں ترک کیا ہے۔ خود تصوف چونکہ رسم نہیں ہے اس لیے اس کے ترک و اختیار کا سوال بھی اسی طرح نہیں اٹھتا جس طرح اٹھایا جا رہا ہے۔ تصوف رسم اور حقیقت صفحہ 41 انکوٹ۔ اہل تصوف اپنی تمام رسوم کی سند علماء ظاہر اور علماء معروف کی طرح قرآن و حدیث سے لاتے ہیں اور جس رسم کی کوئی سند نہ ملے اس کو کوئی بھی معتبر اہل تصوف معتبر نہیں جانتا۔ آج ہمارے سماج میں مفاد پرستی عام ہے، قوت قاہرہ کا تسلط بڑھ گیا ہے، ظلم و ستم کی فوقیت کو کامیابی اور فتح مندی کی واضح علامت سمجھا جا رہا ہے، فرد کا رجحان اور جماعت کا میلان زیادہ تر شر و فساد کی طرف ہو گیا ہے، نیکیوں کی ریاکاری، عبادتوں کی ظاہرداری،
तबरुक व तक़द्दुस की बेहुरमती और बुराइयों की रूनुमाई को कमाल फ़न और जमाल हुनर के खूबसूरत लिबास में पेश करना आम हो गया है। बाहमी रवाबित, रिश्तेदारों से नेक सलूक, आदमी का एहतराम और गलत फहमी को मिटाने की रविश को भुला दिया गया है। इस संगीन सूरत हाल में अगर किसी तबके से इस्लाह माशरे की उम्मीद की जा सकती है और गैर मुतदल हालत की इंतहाओं में मसलकों के आपसी बुग़्ज़ इनाद और उसकी शाखों में बाहमी टकराव और झगड़ों के माहौल में एतदाल और एतमाद की खुशगवार फ़ज़ा क़ायम करने की पुरखुलूस कोशिश किसी हल्के से मुमकिन है तो वो अहल अल्लाह और अहल तसव्वुफ़ का तबक़ा है, क्योंकि इनका तरीक़ाकार दुनिया तलबी, मफाद परस्ती, इंसानी हुकूक़ की पामाली और बदज़नी व बदकारी जैसे रज़ील अनासिर के मुक़ाबले में बेहतरीन अखलाक, बुलंद किरदार, आला इक़्तिदार और उम्दा अतवार के ज़रिए इंसानियत की भलाई और बेहतरी है। हमें चाहिए कि तसव्वुफ़ को अमलन इख्तियार करें और सूफिया साफ़िया के नक्श क़दम पर चलते हुए अपने गुफ्तार व किरदार को इंसानियत की सलाह व फलाह और खैर सगाली का मरकज़ व मंबा बनाएं, ताकि इस जहां को दोबारा अमन व अमान और सुकून व तमानियत का मौसम बहार देखना नसीब हो। उस ज़ात बेपनाह व बेकरां रब लम यज़ाल अल्लाह ताला से सर तस्लीम खर्म करके दुआ गो हूँ कि वो अपने हबीब पाक सरवर कायनैन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे नेक अज़ाइम को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार।